بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مسئلہ نمبر 97۔ چنگم چبانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا مزہ حلق میں پایا جاتا ہے۔ مسئلہ صاف اور واضح ہے۔ بعض نوجوان چیوگم کو چوسنے کے عادی ہوتے ہیں تو اس کے چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا مزہ حلق میں پایا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 98۔ وکس، جھنڈو بام، عطر یا اور کوئی سونگی جانے والی چیز کے سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ اس کے اجزاء حلق میں نہ جائیں۔ سوال آپ کا تھا اس کے اجزاء، اس کے ذرات حلق میں اگر گئے تو روزہ ٹوٹتا، اجزاء اگر حلق میں نہیں گئے تو روزہ۔ اب انہیلر کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ انہیلر کو کھینچنے سے اس کے اندر وکس کے باریک ذرات رہتے وہ چلے جاتے۔ وکس کا بھی مسئلہ، سر پہ لگا سکتے، سر کی تیل سے مالش کر سکتے، لیکن وکس اگر ہم ناک میں لگا لیے، اس کو سانس لیے تو اس کے اجزاء چلے جاتے ہیں الگ، تو اس سے روزہ۔ ناک کے اوپر بھی لگا سکتے لیکن اندر لگے تو سانس لینے کے ساتھ ساتھ اس کے اجزاء اندر چلے جاتے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کے اجزاء اگر دوا کے منافذ اصلیہ سے انسان کے جسم میں، دماغ میں اور پیٹ میں جانے والی جگہوں سے چلے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا، نہیں تو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 100۔ رمضان المبارک میں خوشبو کے لیے مسجد یا گھر میں لوبان یا اگربتی جلانا ممنوع نہیں ہے، منع نہیں۔ اگر بلا قصد و ارادہ روزے دار کے حلق میں دھواں داخل ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ اگر قصداً و ارادتاً دھواں سونگنے یا حلق میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے۔ مسئلہ واضح اور صاف ہے کہ اگر روزے دار اپنے گھر میں دھواں کرے، لوبان، آج کل ماشاءاللہ بہت سارے جو الیکٹرک پاٹ آ رہے اس کے اندر چندن، دہن العود آسام میں لکڑی اگتی، 10,500 روپے تولے ہمارا دہن العود، ایک تولہ کیسا، اتنی لکڑی ڈالے میں پوری مسجد مہنگ جاتی۔ تو اسے حرم میں استعمال کرتے، دیکھو وہ لوگ شیخ جو رومال ڈال کے، غال وغیرہ ڈال کے ایسا ان کے ہاتھ میں وہ لے کے آتے ہیں مدعا، تو استعمال کرنا بھی جائز ہے، گھر کو مہکانا بھی جائز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایسا کر کے اس کا دھواں کھینچنا، اندر پیٹ میں داخل کرنا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ چلے گیا تو نہیں ٹوٹتا، چلے گیا تو ہم باقاعدہ کھینچ کے اس کو لے لیے تو ٹوٹ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ سگریٹ وغیرہ کی طرح ہو جاتا پھر۔ مسئلہ نمبر 101۔ دھواں ان چیزوں میں سے ہے جن کے منہ کے اندر قصداً داخل کرنے سے، قصداً بولے تو ارادہ رہنا داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سگریٹ، بیڑی یا سگار وغیرہ کا دھواں اندر ضرور جاتا ہے۔ اگر کسی نے قصداً نہیں پی لیا تو روزہ فاسد ہو، اگر کسی نے قصداً انہیں پی لیا تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو۔ سگریٹ، بیڑی وغیرہ جو ہے جان بوجھ کے کوئی روزے کی حالت میں لگا لیا تو اس کا روزہ گیا، روزے کی قضا اور کفارہ دونوں بھی لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 102۔ اگر رمضان المبارک میں خوشبو کے لیے مسجد یا گھر میں لوبان، اگربتی وغیرہ جلائی جائے اور قصداً و ارادتاً یعنی جان بوجھ کر دھواں سونگا جائے اور وہ دھواں حلق میں داخل بھی ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ مطلب آدمی ٹارگیٹ کر کے سوچ کے میں یہ سونگنا بول کے سونگنا تو اس سے ٹوٹتا، ایسا مسجد میں لگے لیکن گزرتے چلے گئے تو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 103۔ اگر کسی شخص نے قصداً و ارادتاً جان بوجھ کر اگربتی یا لوبان یا کسی اور چیز کا دھواں روزے کی حالت میں سونگا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 104۔ اگر بلا اختیار دھواں یا غبار، دھول، چاہے وہ آٹے کی کیوں نہ ہو، حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ شریعت مطالعہ جو ہے انسان کو اس کی مکلف اتنی ہی چیز کا بناتا جس کے اوپر اس کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب کہیں اس سے گزر رہے دھول ہے تو دھول سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آٹے کی گرنی کے پاس سے گزر رہے، آٹا اسے اڑ رہا وہاں پر، اس کے ذرات چلے جا رہے ہیں تو اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے،
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اب وہ ہمارے اس میں بس کا کام نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 105، اگر کسی شخص نے کلی اچھی طرح کری اور پانی کی کچھ تری منہ میں باقی رہی اور اس نے اس تری کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے۔ کلی کہہ رہا روزہ کر رہا ہے وضو کرنے کے لیے، اب پورا بھی جانے کے بعد تھوڑا بہت کچا حصہ منہ میں باقی رہتا ہے، اب وہ کچا حصہ تھوک کے ساتھ ہم نگلے تو روزہ ٹوٹتا کیا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے بھی بچنا مشکل بلکہ ناممکن۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، جلدی جلدی پوچھو، کیونکہ ہمارے سامنے دوسرے مسائل بھی ہیں، جنازے میں شرکت ہے، پھر اور ایک جگہ پر دعا خانی کے لیے شرکت ہے، تو اگر کسی کو پوچھنا ہے تو جلدی جلدی میک چالو کر کے دیجیے۔ طبیعت خراب ہو گئی تو انجیکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہونے پر کیا انجیکشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، انجیکشن لے سکتے ہیں، بلکہ گلوکوز بھی لگا سکتے ہیں۔ روزے کے اس سلسلے میں ایک اصول بتایا گیا تھا کہ منافذ اصلیہ انسان کے جسم میں 4 ہیں: ناک، منہ، کان اور اس کے پیخانے کی پیشاب کی جگہ۔ ان جگہوں سے دوا یا غذا منہ میں پیٹ میں داخل ہو جائے، علق میں جائے، دماغ میں جائے، جوف دماغ، دماغ کی خالی جگہ، جوف پیٹ کی خالی جگہ میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا۔ گلوکوز یا انجیکشن لگانے کی صورت میں نس سے دوا جسم میں جاتی تو نس انسان کے جسم کی منافذ اصلیہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اس سے روزہ نہ گلوکوز سے ٹوٹے گا نہ انجیکشن سے ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی کو پوچھنا ہے؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ اگر طبیعت کسی کی خراب ہو گئی تو اس کو اگر پانی پینے کا رہا تو ویسا جان بچانے کے لیے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے ہاں یعنی مرنے کے قریب ہو جائے جی، تو جان بچانے کے لیے پانی پینا ہے کیا نہیں؟ سوال یہی ہے نا، کسی روزے دار انسان کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ اگر وہ پانی نہ پیے تو اس کی جان جا سکے، تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ توڑنا فرض ہے، کیونکہ جان جو ہے ضروری ہے، جان رہے تو اور بہت سارے روزے رکھ سکتا۔ اگر انہیں ایسی حالت میں جان بوجھ کے کہ اگر میں پانی نہیں پیا روزے میں تو میں مر جاتا ہوں بول کے مرا تو اس کی عظیمت کا ثواب الگ ملے گا، لیکن اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مصیبت کے منہ میں، ہلاکت کے منہ میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں۔ تو اتنی بھی ایسی شدت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ان میں، پھر بھی بائی چانس کسی کے ساتھ ہو جائے تو شریعت مطالعہ اس کو روزہ توڑنے کی، پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، دونوں کی بھی اجازت دے دیتی، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا کفارہ ہے۔ جی اور کسی کو بھی نہیں پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔